الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حرمت حرام کر دیا گیا علیکم تم پر میتۃ مردار والدم واؤ اور دم خون ولحم الخنزیر واؤ اور لحم گوشت خنزیر کا سورۃ مائدہ کی تیسری آیت ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دیے گئے تمہارے لیے بہیمہ اور انعام، دو چیزیں حلال ہیں۔ بہیمہ کیا چیز ہے، انعام کیا چیز ہے؟ کہتے جانور کو، چار ٹانگوں والے جانور کو عربی کے اندر بہیمہ بھی کہتے ہیں، انعام بھی کہتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ بہیمہ اس جانور کو کہتے ہیں جو وحشی ہوتے ہیں، عام طور پر گھروں میں نہیں پائے جاتے، گھروں میں پالے نہیں جاتے، ہرن ہے، نیل گائے ہے، باراسنگا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور انعام اس جانور کو کہتے ہیں جو گھروں میں پائے جاتے ہیں، گھروں میں پالا جاتا ہے، انہیں بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ دو چیزیں حلال ہیں۔ پھر فرمایا الا ما یتلی علیکم، مگر ان میں سے بھی کچھ چیزیں حرام ہیں، ان حرام چیزوں کو ہم آگے بیان کریں گے۔ تو اس آیت میں وہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں کہ ان بہیمہ اور انعام کے اندر حرام چیزیں کون سی ہیں۔ تو اس آیت میں 11 چیزوں کو بیان کیا گیا کہ یہ 11 چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز حرمت علیکم المیتہ، مردار حرام ہے۔ مردار اس کو کہتے ہیں جو اپنی موت آپ مرے، اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، مارا نہ گیا ہو، اپنی موت آپ مرے کسی سبب سے، وہ مردار ہے۔ یہ مردار حرام ہے۔ اور مشرکین مکہ سوال کرتے تھے صحابہ کرام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ وہ جو جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہو وہ تو حلال ہے تمہارے لیے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ موت دیں وہ تم حرام کہہ دیتے ہو کہ وہ حرام ہے، حالانکہ موت تو اللہ نے دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور قرآن کریم کی آیات بھی اس کے متعلق نازل ہوئی ہیں کہ یہ مردار حرام کیوں ہے؟ شرعی طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا، اور طبی طور پر بھی اطباء فرماتے ہیں کہ جب جانور مرتا ہے، مردار ہو جاتا ہے، تو اس کے رگوں کے اندر خون جو ہے جذب ہو جاتا ہے، وہ خون اس کی پھر رگوں سے گوشت میں پیوست ہو جاتا ہے، جذب ہو جاتا ہے، وہ طبی طور پر بھی انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ شرعی طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، اب ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اطباء بھی لکھتے ہیں کہ مردار ویسے بھی انسان کی صحت کے لیے حرام ہے، مردار کھانا بھی جائز نہیں ہے، مردار بیچنا بھی جائز نہیں ہے، مردار کو غذا بنا کر کسی اور جانور کی غذا بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ تینوں صورتیں آ گئیں، نہ تو
بیچ سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ ہی اس کو اس کی غذا بنا کر کسی دوسرے جانور کی غذا بنا لیں، تینوں صورتیں حرام ہیں۔ اور آگے فرمایا والدم، اور خون بھی حرام ہے۔ دم سے مراد دم مسفوح ہے۔ دم مسفوح وہ ہوتا ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کی 3 رگوں کو کاٹا جاتا ہے، حلقوم اور ودجین، یعنی ایک تو سانس کی نالی ہوتی ہے، ایک کھانے کی اور ایک پینے کی، 3 نالیوں کو کاٹا جاتا ہے، اس سے جو خون بہتا ہے وہ دم مسفوح ہے، یہ حرام ہے۔ اس کا بیچنا، اس کو علاج معالجہ کے لیے استعمال کرنا اور اس کو غذا بنانا کسی اور جانور کے لیے، یہ بھی حرام ہے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور لحم خنزیر بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ خنزیر کا نام لینے سے انسان کا ایمان چلا جاتا ہے، یا یہ ہے کہ خنزیر کا نام لینے سے فرشتے رحمت کے دور ہو جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ پھر اتنے دن تک نماز ان کی قبول نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں خود آ گیا، خنزیر کا لفظ آ گیا، یہ بات غلط ہے، ایسا کچھ نہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حرام اشیاء کو کھول کھول کر بیان فرمایا، اس کے اندر حکمت ہے۔ وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ نے جتنی حلال چیزیں مقرر کی ہیں، حلال چیزیں انسان کی صحت کے لیے بھی مفید ہیں، انسان کے ایمان کے لیے بھی مفید ہیں، اور جتنی حرام چیزیں ہیں اللہ نے جو بیان فرمائی ہیں وہ انسان کی صحت کے لیے بھی مضر ہیں اور انسان کے ایمان کے لیے بھی وہ مضر ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بار بار بیان فرمایا۔ اور یہاں مردار کے اندر، مردار گائے ہے پالی، اب وہ گائے مر گئی، اب ان سے پوچھیں جو جن بیچاروں کا سرمایہ اس پر لگتا ہے، یاد رہے اس گائے کی کھال سے انتفاع حاصل کر سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام بکری کو لے کے جا رہے تھے جو مر چکی تھی، تو پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ آپ اس کی کھال کیوں نہیں اتار لیتے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردار ہو چکی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا گوشت حرام ہے، اس کی کھال آپ استعمال کر سکتے ہیں دباغت کے بعد، اور اسی طریقے سے اس مردار کی ہڈیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں، گوشت اس کو نہیں استعمال کر سکتے۔ اور پھر اس گوشت کو بیچنا اور اس گوشت کے اندر پھر اور اجزاء ڈال کر جو اب غذائیں بنائی جاتی ہیں، کیمیکل لگا کر جو پولٹری فارم جو ہیں ان کی غذائیں بنائی جاتی ہیں، اس کا پھر ایک یاد رہے یہ شرعی نکتہ، اگر وہ حرام اجزاء اس غذا پر غالب ہیں تو وہ خوراک حرام ہے، اس سے پلنے والی مرغی بھی حرام ہے۔ لیکن ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں۔ پولٹری فوڈ کے نام سے جو ایک کمپنی بنی ہے، اس کا تجربہ اور اس کا مشاہدہ اور اس کی رپورٹ یہ ہے کہ اس کے اندر جو مرغیوں کی غذا ہم بناتے ہیں اس کے اندر حرام اجزاء، مردار کا گوشت بھی ہوتا ہے، مردار کا خون بھی ہوتا ہے، لیکن وہ غالب نہیں ہوتا۔ جب غالب نہیں ہوتا تو وہ خوراک حلال ہے، جب وہ خوراک حلال ہے تو وہ جو مرغیوں کو ڈالی جاتی ہے وہ چیز بھی حلال ہو جائے گی۔ اور آگے فرمایا والدم، اور خون بھی حرام ہے، خون کا بیچنا۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ دم مسفوح کو لیا جاتا، پھر اس کو توے کے اوپر ڈال کر اس کو بھونا جاتا اور بھون کر مہمان کو خاص طور پر ڈش پیش کی جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مردار خون جو ہے دم مسفوح جو ذبح کرتے وقت جانور کے حلقوم سے نکلتا ہے یہ حرام ہے۔ البتہ جب جانور کو کاٹتے ہیں پھر اس کی گوٹیاں کرتے ہیں، اس گوٹیوں کے ساتھ جو خون لگا ہوتا ہے وہ دم مسفوح نہیں ہے، وہ حلال ہے۔ جب وہ حلال ہے تو اب دوسرا مسئلہ سمجھ لیں کہ ہم نے قربانی کی، قربانی کرنے کے بعد جانور کے 4 حصے کر کے آ گئے، اب ہم اس کا گوشت بنا رہے تھے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا،
اب اس گوشت سے کچھ نہ کچھ خون لگا کپڑے کو، آپ ظہر کی نماز اس میں پڑھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے دائیں بائیں والوں کو کراہت نہ ہو، دم مسفوح حرام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خون جو ہے، اس خون کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ بیچنا جیسے بہت سے لوگ ہیں اب اس کی تجارت کرتے ہیں، جیسے کہ وہ ہے اس میں خون بیچا جاتا ہے۔ یاد رہے اگر ڈاکٹر حضرات مشورہ دیں کہ مریض کے علاج اسی میں ہے کہ اس کو خون چڑھایا جائے، تو جس کا خون چڑھایا جا رہا ہے اس کو پیسے دینا، اس خون کا معاوضہ اس کے سے لینا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، جو طبی طور پر بھی اس کے یاد رہے مردار کی ہڈیاں حلال تھیں، مردار کی کھال حلال تھی، لیکن خنزیر یہ وہ جانور ہے جس کا گوشت، جس کے بال، جس کی ہڈیاں، اس کا ایک ایک عضو اور ایک ایک جز حرام ہے۔ شرعاً بھی یہی ہے کہ اس کے اندر طبیعت خبیثہ پیدا ہوتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایمان کے اندر انسان کے جہاں اعمال کا تعلق ہے وہاں انسان کی خوراک کا بھی تعلق ہوتا ہے، کہ جہاں انسان کو خوراک حلال میسر ہو، حلال خوراک میسر ہو تو اس میں ایمان کے اندر بھی زیادتی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ مسئلہ زیادہ تر پیش آتا ہے اسلامی ملک سے باہر جب ہم جاتے ہیں یا ایسے جاتے ہیں حج کے ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی جو چیزیں کھانے گوشت کی صورت میں باہر سے لی جاتی ہیں وہ بھی باہر سے آتی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ جو حرام اور مردار چیز ہے یہ حقوق اللہ ہے، حقوق العباد نہیں ہے۔ حقوق اللہ کے اندر گواہی مسلمان کی معتبر ہے، کسی کافر کی معتبر نہیں ہے۔ حقوق اللہ کے اندر تہمت کا معاملہ آ گیا، طلاق کا معاملہ آ گیا، تو اب گواہی، اب اگر وہاں پر ایک مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ چیز حلال ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ مہر مسلم ممالک کی ہے، مسلم کمیٹی کی ہے یا غیر مسلم کمیٹی کی ہے۔ اگر وہ مسلم کمیٹی کی ہے تو آنکھیں بند کر کے وہ چیز استعمال کر سکتے ہیں، وہ حلال ہے۔ اور اگر وہ کمیٹی غیر مسلموں کی ہے، بھلے وہ چیز مسلم ممالک میں بک رہی ہے، تو اس کا خریدنا پھر اس کو وہ لینا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔